السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس یا کووڈ-19 جو ہے اس کا زور ہمارے ملک میں کافی زیادہ ہو گیا ہے اب، اور پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں میں جس طرح کے مریض میں آن لائن دیکھ رہی ہوں، یا جس طرح کی جو ای میلز آ رہی ہیں، یا جو میری جو اسسٹنٹس ہیں ان کو جو سوال آ رہے ہیں، تو اس کے میں نے ضرورت سمجھی کہ میں تھوڑے سے کچھ کلیئرٹی آپ کو فیس بک پہ آ کے ہی دے دیتی ہوں۔ اس کو میں تھوڑا سا آرگنائز طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گی، اور اگر کوئی بیچ میں کہیں کوئی ٹیکنیکل کوئی خرابی آ جائے گی تو ہم اس کو کوشش کروں گی اس کو میں ہینڈل بھی کر سکوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سب سے مشکل ہوئی ہے اس وقت اور ہوتی ہے ہمیشہ، اگر کسی کو میرا پہلا کرونا کے اوپر فیس بک لائیو یاد ہو جو میں نے فیض گھر سے کیا تھا، تو وہاں پہ پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ وبا کے اندر جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے، یا جو وبا جو خراب کرتی ہے، وہ ایکچولی خوف کی وجہ سے زیادہ خراب کرتی ہے۔ جس طرح جنگوں کے اندر خوف یا افواہ سے جنگ ہاری جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح خوف جو ہے وہ آپ کو بیماری سے فائٹ کرنے کی آپ کے اندر آپ کی ہمت کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آپ نے پہلی چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی طریقے سے خوف کو اوور کم کرنا ہے۔ اچھا، اب خوف ان کو بھی ہے جو بیمار ہو گئے ہیں، خوف ان کو بھی ہے جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو ڈسٹنٹ فیملی کے لوگ ہیں، وہ بھی بہت زیادہ خوف کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو اس کے دوسرے سیگمنٹ میں امیونٹی کے بارے میں بتاؤں گی، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ خوف کس طرح امیونٹی کو کھا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے اس وقت بہت سے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو 2 عدد کتابوں کے نام بتاتی ہوں۔ ایک ہے کوانٹم ہیلنگ بائی ڈاکٹر دیپک چوپڑا جو کہ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں، اور ایک ہے بایولوجی آف فیتھ، اگر ڈاکٹر بروس لپٹن کی یہ 2 کتابیں ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں، اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہم جب خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو ہم کیچی ہو جاتے ہیں، یا ہم بیماری کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ہم اس کو دعوت دیتے ہیں۔ تو پہلے تو میرا جو سب سے بڑا آپ کے لیے میسج ہے نا، وہ پلیز ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی چیز ہمیں ہمارے وقت سے پہلے نہیں مار سکتی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ نے ہماری سانسیں لکھی ہیں، یا جتنی سانسیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، اس سے پہلے ہم نہیں جا سکتے، اور کوئی کرونا کی ڈیزیز ہمیں نہیں مار سکتی اگر ہمارا وہ ٹائم نہیں ہوا ہے۔ تو اس خوف کو اوور کم کرنے کے لیے جو آپ کو کرنا پڑے گا وہ یہ کرنا پڑے گا کہ اپنا کنیکشن ٹھیک کرنا پڑے گا اللہ کے ساتھ۔ اپنے وہ تمام عبادات جن سے آپ کو سکون ملتا ہے وہ آپ کو کرنی پڑیں گی، تاکہ آپ کے دل کو ایک ٹھہراؤ محسوس ہو۔ تھوڑا سا آپ نے گھر سے باہر نکل کے اپنا برآمدہ ہے، صحن ہے، چھت ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ جا کے گہری سانسیں کھینچنی ہوں گی، اس سے خوف کم ہوتا ہے، یا وہ کیمیکل کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو خوف اس وقت میں بڑی پریشان ہوں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے جو جوان لوگ ہیں، جو زندگی میں بہت زیادہ میرے حساب سے بھاگ رہے تھے، بڑے ایمبیشیس تھے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، بہت چھوٹی عمر میں بڑا کچھ کرنے کے لیے کی کوشش کر رہے تھے، سب سے زیادہ جو ڈپریشن اس وقت دیکھا جا رہا ہے، یا جن کے ہمیں سوال آ رہے ہیں، یا جن کے اندر بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، وہ ہماری یوتھ ہے۔ تو میں اپنی یوتھ سے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز یہ ٹائم ہے، قرآن کو پڑھو، ٹرانسلیشن سے آپ کو سکون ملے گا۔ اپنے گھروں میں سورہ رحمان کو لگاؤ اونچی آواز میں، آپ کے گھر کے اندر جو ایک ڈپریشن کا اورا بن گیا ہے وہ کلین ہو جائے گا، آپ کے گھروں میں آپ کو سکون ملے گا۔ پھر آپ استغفار پڑھیں بہت زیادہ، درود شریف پڑھیں بہت زیادہ۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہم بینگ اے مسلم ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ جب کبھی مشکل ہوتی ہے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ میں نے تو اپنی جب مشکل پہلے کبھی جنگ کے زمانے میں نے کچھ دیکھے ہیں، تو میں نے اس ٹائم پہ یہ دیکھا کہ مسجدوں سے اذانیں ہوتی تھیں، چھتوں پہ اذانیں دی جاتی تھیں،
صدقے دیے جاتے تھے، سارے بیٹھ کے کلیکٹیولی عبادات کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو یہی سارا کچھ ہمیں اب بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ ہم پہ ایک آفت آئی ہوئی ہے اور ساری دنیا اس کی پکڑ میں آ گئی ہے. اور بڑا اچھا کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ خدا نے شاید دنیا کا ریسیٹ بٹن دبا دیا ہے اس وقت. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف میڈیکل ایشو ہے، تو ذرا اس کو تھوڑی سی اپنے ذہن کو کھولیں اور اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بہت ہی کمپلیکس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. اور وہ تمام لوگ، ایک اور بات جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی، وہ تمام لوگ جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ختم ہوگی، وہ انتظار کرنا چھوڑ دیں. جب آپ کسی پریشانی کا انتظار کرتے ہیں نا کہ یہ کب اوور ہوگی، کب یہ ختم ہوگی، تو آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں ادارے باہر کے، امریکہ کے یا WHO یا CDC کے ادارے، یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو اس کے ساتھ ابھی زندہ رہنا ہے، کیونکہ کرونا نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ابھی کچھ عرصے تک، شاید کچھ 2-3 سال تک. تو آپ نے اس لیے یہ امید کرنا چھوڑ دینی ہے کہ یہ ابھی 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا یا مہینے میں ٹھیک ہونے والا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ آج جو اپنی زندگی ہے اس کو بہت ہی انسیٹلڈ طریقے سے گزاریں گے اور بڑی بے چینی کا شکار رہیں گے. تو پہلا تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ یہ کب ختم ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ہم بہت سی اور بیماریوں کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں، ہم HIV کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں، ہم ہیپاٹائٹس C کے پیشنٹس کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتے، وہ بیماریاں چل رہی ہیں، ہم ان کو مینیج کر رہے ہیں. اسی طرح ہمیں احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے کہ آپ نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، آپ نے ماسک استعمال کرنے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ جو کچھ بھی سائنس آپ کو اور جو ادارے میڈیکل کے بتا رہے ہیں، ان سب کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو اب تک دنیا کی سائنس نے سیکھی ہیں. اور اس نے یہ سیکھا ہے کہ اگر وہ لوگ یا وہ ملک جہاں پر ان چیزوں کی احتیاط کی گئی ہے، وہاں پہ اس وبا کی شدت جو ہے اس کو جلدی قابو پایا گیا ہے. تو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے معاشرے میں لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے. تو خدا نخواستہ صورتحال بہت برے طریقے سے بگڑ جائے گی. تو پلیز یہ ماسک کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو گھروں تک قید رکھنے کی کوشش کریں، ابھی مجبوری ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے، مجھے 1-2 میں پیشنٹ سے کر رہی تھی، میرے خیال ہے کل میری اس سے کنسلٹیشن، اس نے کہا میں کیا کروں، میں بڑی فارغ ہو گئی ہوں، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو فارغ ہونے کا ٹائم آپ کو میسر آیا ہے نا، یہ سب سے بڑی اپارچونٹی ہے جو آپ کو اس پینڈیمک نے دی ہے. اس وقت آپ سارے وہ کام کریں جو آپ پہلے نہیں کر سک رہے تھے. جو آپ کے ذہن میں تھا نا کہ کبھی ٹائم ملے گا تو میں یہ کام کروں گی، تو وہ کروں گی یا کروں گا، تو وہ سارے کام آپ نے اس وقت کرنے ہیں اور اپنے دن کو آرگنائز کرنا ہے. جو میں نے سب سے پہلی اس میں فیس بک لائیو میں کہی تھی کہ اپنے دن کو آرگنائز کریں. سب سے بڑی غلطی جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور صبح کے ٹائم پہ لیٹ اٹھ رہے ہیں اور اپنے دن کو الٹا انہوں نے کر کے رکھ لیا ہے، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ان کے اندر گھبراہٹ زیادہ پیدا ہوگی. تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس ٹائم ٹیبل کے اندر آپ کے بچے، آپ کی فیملی سارے شامل ہوں اور آپ اکٹھے ایک کوئی فیملی ٹائم گزارنا شروع کریں. تو اس سے آپ اس بے چینی سے باہر نکل آئیں گے کہ میں کیا کروں، یا میرے پاس تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، یا میں تو فارغ ہوں، میں تو سو جاتی ہوں، کام کچھ نہیں ہے تو میں سو جاتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی. اچھا، اب جو میں آپ سے مین جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ امیونٹی کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں. میری چونکہ اسپیشیلٹی ہی ہولسٹک نیوٹریشن، انٹیگریٹیو میڈیسن اور لائف سٹائل میڈیسن ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ فوکس ہے امیونٹی کے اوپر اور ایموشنل ویلنس کے اوپر. تو جب میں کرونک پیشنٹس کو ہینڈل کرتی ہوں، جیسے آٹو امیون ڈس آرڈرز والے مریض ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی تقریباً 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں اس مریض کی اس بیماری کو ہینڈل کرنے میں، بیکاز امیون سسٹم کو ہیل کرنے میں 3 سے 4 مہینے کا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں جو ابھی آپ کو کچھ امیونٹی کے حوالے سے ابھی جو باتیں بتاؤں گی
وہ جو باتیں ہیں وہ آپ کو امیجیٹلی آپ کے اوپر ہیلپ کریں گی. ٹھیک ہے، جب ہم ایک مریض کو ہینڈل کرتے ہیں تو ہمیں انڈیویجولائزڈ یا پرسنلائز پلان دینا پڑتا ہے اس کی ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا اس کے امیون سسٹم کو اس طرح ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے. لیکن جب جنرل بتایا جاتا ہے تو ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کم از کم آپ 50 سے 60% آپ کی جو امیونٹی ہے وہ انہینس ہو جائے. تو امیونٹی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ امیونٹی 3 لیولز پہ ہوتی ہے. ایک آپ کی روحانی امیونٹی ہوتی ہے جو آپ شاید بایولوجی آف فیتھ جو ہے نا ڈاکٹر بروس لپٹن کی، شاید وہاں سے سمجھ جائیں گے. دوسری آپ کی ایموشنل امیونٹی ہوتی ہے یا جذباتی امیونٹی ہوتی ہے. اور تیسری جو ہے وہ آپ کی فزیکل امیونٹی ہوتی ہے. جو اسپریچول امیونٹی ہوتی ہے اس کا تو تعلق آپ کے فیتھ کے ساتھ ہے. تو اس میں تو آپ کتنا اچھا اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ بناتے ہیں، اس کے اوپر آپ اتنی ہی اسٹرانگ آپ کی ایموشنل امیونٹی ہو جائے. اور یاد رکھیے گا کہ ایموشنل امیونٹی بہت اسٹرانگلی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. اس سے ذرا کم طاقتور جو ہے وہ آتی ہے مینٹل امیونٹی. مینٹل امیونٹی جو ہے وہ اس سے ذرا کم طاقتور ہے، لیکن کم از کم فزیکل امیونٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہے. ہم ٹرمینل کینسر کے پیشنٹس کو، جن کو ہسپتالوں والے 4 ہفتوں کا ٹائم دیتے ہیں، 5 سال تک سروائیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی مینٹل امیونٹی کے اوپر. تو یہی رول کرونا کے اندر بھی یعنی مریض پلے کر رہا ہے کہ 100 سال کا مریض بھی ریکور ہو گیا ہے اور 10 سال کا بچہ سروائیو نہیں کر سکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مینٹل امیونٹی ہے وہ پازیٹیوٹی بیسڈ ہوتی ہے. آپ نے خبریں نہیں سننی بار بار، آپ نے ایک دفعہ اپڈیٹ لینی ہے، یا صبح کو لیں یا شام کو لیں کرونا کے بارے میں، لیکن آپ نے بار بار کھول کے نہیں دیکھنا کہ اب کتنے مر گئے، اب کیا ہو گیا، اب کہاں ہو رہا ہے. یہ آپ نے ایک اوائڈ کرنا ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کچھ ایسا لٹریچر پڑھیں جو پازیٹیو لٹریچر ہو، وہ آپ کی مینٹل امیونٹی کو اسٹرانگ کرے گا. میں ہمیشہ لافٹر تھیراپی کی بات کرتی ہوں. بچوں کو بٹھائیں، اگر گھر میں بچے ہیں ان کو بٹھائیں، ان سے باتیں کریں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ ضرور، معصوم ہوتے ہیں بچے تو آپ کو ان کی باتوں پہ ہنسی یقیناً آئے گی. تو آپ کی ایک تھوڑا سا لائٹر مومنٹس ہوں گے. زمین پہ بیٹھیں، زمین پہ بیٹھیں، ننگے پاؤں پھرا کریں. ننگے پاؤں پھرنے سے مینٹل امیونٹی کو گراؤنڈنگ ہوتی ہے، یا ہمارے جو دماغ کے اندر جو نیگیٹو آئیڈیاز چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کی گراؤنڈنگ ہوتی ہے. اگر گھاس ہے آپ کے گھر میں تو وہاں جا کے ننگے پاؤں پھریں، زمین پہ بیٹھیں. اس سے مینٹل امیونٹی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ذکر کرتے ہیں خدا کا، یا آپ درود شریف پڑھتے ہیں، یا آپ استغفار پڑھتے ہیں، تو جہاں اسپریچول امیونٹی اچھی ہوتی ہے وہیں پر مینٹل امیونٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اور یہ دونوں مل کے ہمارے جسم کو سنبھالتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں تھوڑی سی اس کی فزیکل امیونٹی کی، تو فزیکل امیونٹی جو ہے وہ 70% جو امیونٹی ہے نا وہ آپ کے پیٹ کے اندر ہے. یعنی جو آپ کی نظام ہضم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پرو بایوٹک یا مائکرو بایوم رکھا ہوا ہے وہ 70% آپ کی امیونٹی کا رسپانسبل ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جو کھا پی رہے ہیں وہ اس سے آپ اپنی فزیکل امیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا اس کو بہتر کرتے ہیں. تو اب مائکرو بایوم کیسے بہتر ہوگا وہ میں اس اپنی جو بات کر رہی ہوں میں اس کے آخری حصے میں، اس ٹاک کے آخری حصے میں بتاؤں گی کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے. تو یعنی آپ نے اپنے پیٹ کو ٹھیک رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فزیکل امیونٹی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ رات کے طور پہ رات کو ہوتی ہے. اگر آپ رات 12 بجے کے بعد جاگے ہوئے ہیں تو آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی، چاہے آپ دن میں جو مرضی کرتے رہیں، کیونکہ رات کے ٹائم پر خدا کی طرف سے آپ کی باڈی کا ریپیئر ہوتا ہے، نیچرلی ریپیئر ہوتا ہے، یا سرکیڈین ردم یا جو بایولوجیکل کلاک ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کی باڈی رات کو اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے. ایک ہمارے دماغ کے اندر بھی بے شمار ٹاکسنز جمع ہو جاتی ہیں، تو جو دماغ کی صفائی کا سسٹم ہے اس کو گلمفیٹک سسٹم کہتے ہیں، تو وہ بھی رات کو کام کرتا ہے اور ہمارے دماغ کے اندر سے جتنی نیگیٹو سوچیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو کلین کرتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بڑا اچھا کھاتے پیتے ہیں لیکن آپ
رات کو جھاگتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کیا کام، کوئی فضول کام ہی کرتے ہوں گے، وہ آپ رات کو کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جس کا ہماری فزیکل امیونٹی کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے ایکسرسائز۔ اگر آپ کوئی 20-30 منٹ کی گھر کے اندر ہی اپنی چھت پہ اپنے لان میں 20-30 منٹ کی واک کر لیں گے تو بھی آپ کی جو فزیکل امیونٹی ہے اس کے اوپر اچھے اثرات آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو سائنس ہے، لائف سٹائل میڈیسن ہے، وہ ایک اور فیکٹر بتاتی ہے امیونٹی کو بہتر کرنے کا، اور وہ ہے ہیپینس کا فیکٹر۔ ہم نے تقریباً 1 سال پہلے اپنے یہ لائف سٹائل میڈیسن کے کورس میں پڑھا کہ دنیا میں ڈپریشن کا پینڈیمک ہے۔ تو وہ میرے لیے مجھے بہت ہی ایک حیران کن سی اس وقت ٹرم لگی کہ ڈپریشن کا بھی پینڈیمک ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا اس وقت کہ ڈپریشن اتنا میسولی موجود ہے پوری دنیا میں گلوبلی، تو گلوبل پینڈیمک ڈپریشن کی انہوں نے ہمیں بتائی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ڈپریشن کو نہیں ٹریٹ کر سکتے کیونکہ یہ اتنا زیادہ اور ہر عمر میں موجود ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ہیپینس پہ کام کریں، یا ہم لوگوں کے اندر ڈپریشن کا علاج کرنے کے بجائے ہم ان کو سکھائیں کہ آپ کے اندر خوشی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور خوشی کا میں چھوٹی سی ایک آپ کو ٹپ دے دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو انسان کی ہابی ہوتی ہے نا، جو آپ کو شوق ہوتا ہے، جو آپ کے اندر سے ایک ان بورن صلاحیت ہوتی ہے بچپن میں، جو کہ عام طور پہ پتہ چلتی ہے، وہ ہابی آپ کی اللہ کی طرف سے آپ کا ایک ان بورن ٹول ہوتا ہے آپ کو خوش رکھنے کا۔ اور ہم جیسے جیسے زندگی میں الجھتے چلے جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنی ہابی کو چھوڑ دیتے ہیں، کتابیں پڑھنا، پینٹنگ کرنا، لکھنا، میوزک، جو بھی آپ کو پسند ہے، یہ اسٹیچنگ ہے، کھانا پکانا ہے، یا کچھ لوگوں کو یہ سارے شوق ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ پلیز اپنی اپنی ہابیز کے اوپر توجہ کریں اور اپنی ان ہابیز کو ایکٹیویٹ کریں، آپ اچھا فیل کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایک اللہ نے آپ کو ایک اپارچونٹی دی ہے اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنے کی۔ تو یہ تو ہو گیا مینٹل امیونٹی کے حوالے سے اور تھوڑا سا فزیکل امیونٹی کے حوالے سے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے اب اس کے لیے۔ اب یہ جو ہماری امیونٹی اگر بیٹھ گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا نا۔ سب سے اس پہ آگے جانے سے پہلے جو مجھے ایک اور میرے ذہن میں بات تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کرونا تو بعد میں آئے گا نا، پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر پور امیونٹی کے کون سے سائن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ہاضمہ خراب رہتا ہے، اگر آپ کو جلن ہے، گیس ہے، متلی ہے، ڈائریا ہے، قبض ہے، تو آپ کی امیونٹی اچھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کا جو مائکرو بائیوم ہے، یا جو آپ کے پیٹ میں بیکٹیریا جس کے اوپر ہم نے 70% سروائیو کرنا ہے امیونٹی کی ٹرمز میں، وہ گڑبڑ ہوا ہے، تو آپ ایٹ رسک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آپ کی پیٹ کی امیونٹی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کا پیٹ پھولا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو بیلی بٹن ہوتا ہے اس جگہ پہ پھلاؤ ہے پیٹ پہ زیادہ، تو آپ کو اپنے ہاضمے پہ، اپنی خوراک پہ سیریسلی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی، آپ سوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، تو آپ کی امیونٹی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ کے اندر اگر سستی ہے، آپ کی باڈی اگر سوجتی ہے، بلوٹنگ کہتے ہیں، اگر آپ کی باڈی سوج جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، آپ کی امیونٹی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں اس موسم میں بھی، یا آپ تھوڑی دیر کے لیے اے سی کو ایکسپوز ہوتے ہیں، یا آپ کولر میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پاؤں آپ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ کی امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہے، اور آپ کو خاص طور پہ یعنی اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اپنے امیون سسٹم پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی امیونٹی کہیں ویک تو نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیزیں، میں اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو چند یہ جو واٹس ایپ کے ٹوٹکے ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں۔ میں حیران ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ، ایون ڈاکٹرز بھی ایسے ٹوٹکے شیئر کر رہے ہیں جن پہ میں حیران ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل بھی سنا مکی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔
پتہ نہیں کہاں سے یہ کس نے ایجاد کر دی ہے کرونا کے لیے. سنا مکی جو ہے وہ ایک لیگزیٹو ہے، اس کی ایک دوائی FDA نے اپروو کی ہوئی ہے. جب ہم لوگ میڈیکل نسخے لکھتے تھے تو اس کی دوائی کو لکھا کرتے تھے، اور وہ ڈائریا کاز کرتی ہے، وہ آپ کی قبض کو توڑتی ہے. تو اس وقت اگر آپ نے اپنے نظام ہضم کو چھیڑا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے 70% امیونٹی آپ کے پیٹ کے اندر ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی سنا مکی کے کاوے پی پی کے، تو سنا مکی آپ کو خود کرونا وائرس کی طرف لے جائے گی. تو یہ آپ نے دھیان کرنا ہے، اور کبھی بھی کسی بھی ٹوٹکے کو پکڑ کے سیدھا اپنے اوپر ہی نہ آزما لیا کریں. یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے جو انسان پینک ہو کے کرتا ہے. کوئی ادرک کھانا شروع ہو گیا ہے، کوئی لہسن پہ لگ گیا ہے، کوئی اجوائن کھاتا چلا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھائی جا رہی ہیں. میں نے تو خیر وہ چیزیں نہ مجھے پتہ ہے، نہ میں ان پہ کامنٹ کر سکتی ہوں، لیکن احتیاط کریں، احتیاط کریں. آپ کی باڈی جو ہے وہ کوئی کوڑے کا ڈبہ نہیں ہے کہ آپ جہاں سے جو مرضی سنیں اٹھا کے اپنی باڈی میں ڈال دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ سیکیور ہو گئے ہیں. ایسے آپ بالکل نہیں کر سکتے. تو جو سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو امیونٹی انہینسمنٹ کے لیے ضروری ہیں، جو میں چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہو، سب سے ضروری ہے کہ آپ نے ناشتہ کرنا ہے، اور صبح 9 بجے سے پہلے کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ناشتہ آپ کو صحت دے، پیٹ بھر کے ناشتہ کریں، 9 بجے سے پہلے کریں، اور کوشش کریں کہ آرٹیفیشل فوڈ یا پروسیسڈ فوڈ، میدے کی بنی ہوئی چیزیں یہ نہ استعمال کریں. ڈبوں والی خوراکیں یہ نہ استعمال کریں. خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گی جو کا. بھول جائیں کہ جو بڑا اچھا ہے، کوئکر اوٹس نہیں کھانے، ویٹا بیکس نہیں کھانا، کارن فلیکس نہیں کھانے، براؤن بریڈ نہیں کھانی آپ نے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے نظام ہضم کا اور مائکرو بایوم کو مار دیتی ہیں، یا مائکرو بایوم کو بیمار کر دیتی ہیں، جو کہ جس نے آپ کو بچانا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رات کا کھانا رات 9 بجے سے پہلے ہو. اگر آپ زیادہ اہتمام اپنی امیونٹی کا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یخنی بنا کے پئیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں افورڈ کر سکتے دیسی چکن یا مٹن کی یخنی، تو میں ایک آپ کو بڑا آسان سے یخنی ایک بتا دیتی ہوں. آپ لیں کالے چنے، فرض کریں 1 کپ یخنی بنانی ہے تو 1 ٹیبل سپون کالے چنے لیں، اور 2-3 طرح کی دالیں لیں اسی طرح 1 ٹیبل سپون، اور اس میں ایک بڑا سارا آلو پیاز ڈال دیں اس کے اندر، اور اس کو چڑھا دیں 4-5 گھنٹے اچھی طرح اس کو پکنے دیں. جب وہ پک جائے اس کو گھونٹ لیں یا اس کو گرائنڈ کر لیں، اور اس کو چھان کے آپ پی سکتے ہیں. یہ بھی یخنی ہے، یہ بھی آپ کو پروٹین دے گی اگر آپ دوسری یخنی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں اور بری ہیں جو وائرس فرینڈلی ہوتی ہیں. اس میں یہ کہ آپ نے چاول نہیں کھانے ہیں، نان نہیں کھانے، کچے سلاد ہرگز نہیں کھانے. کچے سلاد آپ کا کور ٹیمپریچر ڈراپ کرتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پیسٹیسائڈز دیتے ہیں. تو آپ کی باڈی میں اس وقت کوئی بھی گند بلا نہیں جانا چاہیے کہ آپ کا جسم بھر جائے ٹاکسنز کے ساتھ، یا آپ کا خون گاڑھا ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کے اندر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ خون جم جاتا ہے، یعنی خون گاڑھا ہو جاتا ہے. تو آپ نے وہ تمام خوراکوں سے بچنا ہے جو خون کو گاڑھا کرتی ہیں. جتنی سفید رنگ کی خوراکیں ہوتی ہیں جس میں خاص طور پہ دودھ آتا ہے، چاول آتا ہے اور میدا آتا ہے، یہ تینوں وہ خوراکیں ہیں جو خون کو گاڑھا کرتی ہیں، کویگولیٹ کرتی ہیں. تو آپ نے ان خوراکوں سے بچنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہرگز ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، سادہ پانی پینا ہے. لسیاں نہیں پینی. ابھی بھی کل پرسوں میں کسی سے سن رہی تھی کہ جی ہم لسی، چاٹی کی لسی پی لیں یا ہم لسی پی رہے ہیں. دیکھیں وائٹ کلر ہے اور کور ٹیمپریچر ڈراپ کرے گی. کوئی چیز بھی، یہ ایک ابھی ریسرچ میں نے ریسنٹلی، میں تو خیر اس پہ کام کرتی ہوں کور ٹیمپریچر پہ، یہ میرا ایک بڑا کام ہے کہ میں اندر کے ٹیمپریچر پہ کام کرتی ہوں. لیکن میں ابھی ریسنٹ ایک اسٹڈی دیکھی ہے ییل یونیورسٹی کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے ناک کے اندر کا ٹیمپریچر چیک کریں اور وہ 37 سے 33 پہ آ گیا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ہر قسم کے وائرس آپ کے اندر گرو کر سکتا ہے. تو آپ نے، اللہ نے آپ کی باڈی کو اندر سے گرم رکھا ہوا ہے، تو آپ نے اپنی باڈی کو ٹھنڈا نہیں کرنا. اور یہ کچھ پاکستانیوں کی بیماری ہے کہ جی گرمی ہو جائے گی تو وہ ٹھنڈی چیزوں کے پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو لسیاں نہیں لینی آپ نے، شربت نہیں پینے آپ نے، اور جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں، ٹیمپریچر بات کر رہی ہوں میں، جن کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہے اور جن کا وائٹ کلر جن میں ڈومیننٹ ہے، وہ آپ نے نہیں لینی ہے. وارم چیزیں استعمال کریں. ذرا سا آپ کو شک پڑتا ہے، آپ کے جسم میں سستی شروع ہو گئی، آپ کا جسم وزنی لگ رہا ہے،
آپ کو ہاضمے میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تو آپ گرم چیزیں، کالی چائے جو ہے، کالی چائے 3 دفعہ پی لیں ہر کھانے سے پہلے، اس میں تھوڑی سی شکر یا چینی ڈالیں اور اس میں دودھ نہ ڈالیں، اور وہ چائے پئیں، وہ آپ کو امیجیٹلی آپ کا ہاضمہ ٹھیک کر کے آپ کی جو پیٹ کی امیونٹی ہے اس کو تو ضرور ٹھیک کر دے گی۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر لیمو ڈال سکتے ہیں، کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ لیمو ڈال دیں گے تو وہ وائٹامن سی بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ بیچ میں کہیں آپ کو تھوڑی سی گڑبڑ لگے تو بڑا مگ گرین ٹی کا بھی پی سکتے ہیں، بلیک کافی بھی پی سکتے ہیں، یعنی آپ کو وارم ڈرنکس لینے کی ضرورت ہے، وارم ڈرنکس ہی آپ کو ہیلپ کریں گے۔ اگر آپ نے دہی بھی کھانا ہے کھانوں کے ساتھ، وہ بھی نیم گرم ہونا چاہیے۔ میرے پیشنٹس کو پتہ ہے کہ میں وارم یوگرٹ کھلاتی ہوں، ٹھنڈا دہی بھی جو ہے اس کا بھی جو بیکٹیریا ہے وہ اتنا بینیفیشل نہیں ہے جتنے کہ وارم یوگرٹ کا ہے۔ تو خوراکوں کے ٹیمپریچرز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور کھانا آپ نے رات کا 9 بجے سے پہلے کھانا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹوٹکا بس ہی گیا ہے، اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ جی فلاں بھائی جان یا فلاں باجی یا فلاں آنٹی یا فلاں ڈاکٹر نے وہ ٹوٹکا بتایا ہے وہ یقیناً صحیح ہوگا، تو پلیز ٹوٹکوں کو آزمانے کا ٹائم ہوتا ہے اپنے کھانوں کے 3 گھنٹے کے بعد، یعنی ناشتے کے 3 گھنٹے کے بعد کوئی 12-1 بجے کے قریب، یا دوپہر کے کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد شام 5 سے 6 بجے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر تو ٹوٹکا آپ کو جچ گیا، آپ کی باڈی ٹائپ سے میچ کر گیا تو چلیں فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ آپ کی باڈی ٹائپ سے میچ ہی نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا کم از کم۔ تو اس لیے ٹوٹکے آپ نے اندھا دھند نہیں استعمال کرنے۔ جو بہت یعنی پاپولر چیزیں ہیں ان میں سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں، ادرک لہسن کا بہت مشہوری ہوئی بھی ہے کہ جی اس کو استعمال کریں۔ آپ نے ایک چٹنی سی بنانی ہے جس میں آپ پودینہ ڈالیں، دھنیا ڈالیں، ہری مرچ ڈالیں، اور اس میں ادرک لہسن ڈال دیں، اور اس میں ونیگر ضرور ڈالیں۔ یہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہے، نیچرل جو ونیگر ہے، یہ بھی بینیفیشیل ہے۔ تو اس میں پانی ڈالنے کے بجائے اس میں ونیگر ڈال کے اس کی چٹنی بنائیں، انسانوں کو گرائنڈ کر لیں۔ یہ آپ نے اپنے کھانوں کے ساتھ استعمال کرنی ہے، چاہے آپ صبح دوپہر رات استعمال کریں۔ یہ ایک امیونٹی بوسٹر ہے۔ یہ پورا فارمولا جو ہے نا، یہ آپ کے مائکرو بایوم کو ہیلپ کرے گا۔ میں آپ کو کوئی چیز تکے سے نہیں بتا رہی، میں آپ کو ٹارگیٹڈ فوڈ بتا رہی ہوں جس نے کہاں جا کر کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو امپورٹنٹ، جو دہی کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دہی ہمیشہ جو ہے وہ وارم ہونا چاہیے۔ کلونجی کے بارے میں، ہاں کلونجی کے بارے میں لوگوں نے اندھا دھند کھانی شروع کر دی ہے۔ کلونجی کے بڑے سائیڈ افیکٹس ہیں اگر آپ غلط طریقے سے کھائیں گے۔ کلونجی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آٹا تو آپ کے گھر میں گوندھا جاتا ہے نا، تو اس میں اندازاً آٹے میں آپ کلونجی ملا دیں، اور وہ کلونجی جب روٹی کی شکل میں توے پہ جائے گی تو اس کا آئل آپ کی روٹی میں شامل ہو جائے گا، اور وہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ تو کلونجی کو آپ نے آٹے میں ڈال کے روٹی بنانی ہے، اپنی دال سبزی کے اندر آپ کلونجی ڈال سکتے ہیں، لیکن خالی نہیں کھانی۔ اگر آپ خالی کھائیں گے تو اس کے ساتھ بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ سٹمک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ایک وہ بنائیں، ایک فارمولا سا بنائیں، ایک کسی ڈبے کے اندر نا ایک جار میں کالے بھنے چنے، پینٹس اور بادام یہ ملا کے رکھ لیں۔ آپ کو اگر بھوک محسوس ہوتی ہے تو جو یہ ایک ہیلدی سنیک ہے، یعنی آپ نے کھانا 9 بجے ناشتہ کیا ہے تو آپ 12 بجے ایک مٹھی اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ اچھا، پھلوں کے بارے میں آپ کو بڑا کنفیوژن ہوگا کیونکہ اس وقت آیا ہوا ہے تربوز، اور تربوز سب سے خطرناک پھل ہے اس وقت، کیونکہ یہ آپ کا کور ٹیمپریچر ڈراپ کرتا ہے، یہ آپ کا واٹر بیلنس خراب کرتا ہے، اور اس کے اندر سنا ہے کچھ کیمیکل بھی کافی زیادہ ہے۔ اگر آپ نے کھانا ہی ہے تربوز تو اس کو سنگل پھل نہیں کھانا، اس کے ساتھ کوئی اور پھل ہونا چاہیے۔ اور ایک اور جو میں ہمیشہ جس کی بات کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے میٹھا کبھی بھی کھانوں کے بعد نہیں کھانا۔ اگر آپ میٹھا کھانوں کے بعد کھائیں گے تو آپ ایکچولی اپنی امیونٹی کو بٹھا دیں گے، تو اس کو پہلے کھا سکتے ہیں یا 3 گھنٹے کے بعد کھائیے۔ تو آپ کے جو کھانے ہیں جو کہ روٹی بیسڈ ہونے چاہیے، ان کے ساتھ آپ نے یہ وہ چٹنی لینی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ادرک لہسن پودینہ دھنیا اور ونیگر والی، آپ ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اپنے کھانوں کے ساتھ پیاز کاٹ کے کھائیں۔ پیاز کے اوپر تھوڑا سا ڈالیں، یہ لیمن ڈالیں، نیمبو ڈالیں، نمک ڈالیں تھوڑا سا، اور صرف پیاز کٹا ہوا کھانوں کے ساتھ کھائیں۔ پرانے زمانے میں جب وبا پھیلا کرتی تھی تو وہ اپنے گھروں کے باہر پیاز لٹکا دیا کرتے تھے،
اور پیاز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پیاز کو کاٹ کے رکھو تو وہ کیچی ہے ٹورڈز بیکٹیریاز اور وائرسز، اور کبھی بھی اس لیے کٹا ہوا پیاز نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو آپ پیاز کو جب اپنے کھانوں کے ساتھ کھائیں گے تو وہ اس کا بہت بہت اہم رول ہے. تو یہ چند چیزیں میں سمجھتی تھی کہ بہت ہی ضروری تھیں. امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا ضرور، اور انشاءاللہ اس کو ضرور اپنائیں ان چیزوں کو. اور صرف سن کے بات نہیں ختم کر دینی. یہ باتیں میں نے پہلے بھی کہی ہیں، لیکن مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہی ہیں. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ان پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اپنے آپ کو رکھیں، اور ٹرین کریں آپ ان حالات کے لیے اپنے آپ کو، کیونکہ کوئی حکومت کسی بھی معاشرے کو پورا نہیں سنبھال سکتی جب تک کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خود کوآپریٹ نہیں کریں گے. تھینک یو.